السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، تمرین النحو کے درس میں آج ہم جملہ مفیدہ کی جو تمرینات مؤلف نے ذکر کی ہیں اس کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے درس میں جملہ مفیدہ سے متعلق جو مؤلف نے ذکر کیا ہے، جو مثالیں دی ہیں، ان کی تشریح ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اس تشریح کے درمیان میں پوری تفصیل سے بتلایا گیا کہ جملہ مفیدہ کس کو کہتے ہیں اور کیسے بنتا ہے، اور اس کے اجزاء کیا کیا ہیں، اور پھر مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ یہاں مؤلف نے قاعدے کے طور پر دو باتیں ذکر کی ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیجئے اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی بات انہوں نے جو لکھی ہے، جس ترکیب سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اسے جملہ مفیدہ یا کلام کہتے ہیں۔ اس کی پوری مکمل تفصیل اگر دیکھنا ہے تو آپ اس پہلے والے درس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری بات انہوں نے ذکر کی، جملہ مفیدہ دو کلموں یعنی دو لفظوں یا اس سے زیادہ سے بنتا ہے، اور ہر لفظ جملہ کا جز کہلاتا ہے، اور کبھی ایک ہی لفظ دو لفظ کے قائم مقام ہوتا ہے، اس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ جملہ مفیدہ کہلاتا ہے۔ اس کی بھی اگر پوری تفصیل آپ کو دیکھنا ہے تو اس سے پہلے والے درس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم تمرینات کی طرف آتے ہیں۔ پہلی تمرین یہاں مؤلف نے ذکر کی ہے اس سبق میں، اور اس میں 1 نمبر کے تحت کہتے ہیں، شروع کے 4 جملوں میں سے ہر جملے میں کتنے کلمے ہیں؟ تو آپ کے سامنے شروع کے جو کلمات ہیں کتاب میں آپ سامنے ہوگی، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ کلمات ہیں اللہ واحد، الرسول صادق، الرجل ضعیف، الولد نائم۔ یہ 4 جملے ہیں، 10 مثالیں دی ہیں، اور ان 10 مثالوں میں یہ 4 جملے پہلے ہیں، یعنی اللہ واحد، الرسول صادق، الرجل ضعیف، الولد نائم۔ اور ان جملوں کے اندر جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں 2 کلمے ہیں۔ اللہ واحد میں اللہ ہے، واحد ہے، الرسول صادق میں الرسول اور صادق، یہ 2 لفظ ہیں۔ اسی طرح سے الرجل ضعیف میں الرجل اور ضعیف ہے، اور اسی طرح سے الولد نائم میں الولد اور النائم، یہ 2 کلمے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دوسرا انہوں نے کہا بیچ کے 3 جملوں میں سے ہر جملے میں کتنے کلمے ہیں؟ بیچ کے 3 جملے، یہ یاد رہے، اور چونکہ مثالیں 10 بیان کی گئی ہیں تو 10 میں بیچ کے جو کلمے ہوں گے یا بیچ کے جو جملے ہوں گے وہ جملہ نمبر 4، 5 اور 6 ہوں گے۔ تو بیچ کے 3 جملے کون سے ہوں گے؟ جملہ نمبر 4، جملہ نمبر 5 اور جملہ نمبر 6۔ جملہ نمبر 4 کے اندر الولد نائم 2 کلمے ہیں۔ جملہ نمبر 5 الصنم عاجز، اس کے اندر بھی 2 کلمے ہیں۔ پھر جملہ نمبر 6 ہے کسر ابراہیم الاصنام، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، تو اس میں 3 کلمے ہیں، کسر ابراہیم الاصنام، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے دوسری بات ہوئی، دوسری چیز یہاں ہوئی۔ آخر کے 3 جملوں میں سے ہر جملے میں کتنے کلمے ہیں؟ آخر کے جو 3 جملے ہیں یعنی جملہ نمبر 8، جملہ نمبر 9 اور 10۔ تو جملہ نمبر 8 ہے ضرب الرجل ولدہ، آدمی نے اپنے بیٹے کو مارا، تو ضربہ ایک ہے اور الرجل دوسرا ہے، ولدہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ 2 کلمے ہیں، تو اس طرح سے 4 کلمے ہوئے۔
اسی طرح سے ذہب الناس للعید، ذہبہ ایک ہے، الناس دوسرا ہے، للعید میں دو ہیں، لام حرف جار اور عید، تو اس طرح سے اس میں بھی 4 کلمے ہوئے۔ نصر اللہ عبدہ، نصرہ ایک ہے، اور اسی طرح سے اللہ دوسرا ہے، عبدہ میں عبد اور ضمیر ہوگی، یہ 2 ہیں مضاف مضاف الیہ مل کر، تو یہ 4 کلمے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو آخر کے 3 جملوں میں کتنے کلمے ہیں؟ 4 کلمے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمرین نمبر 1 ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے بعد یا پہلے ایسے مناسب کلمے بڑھاؤ کہ جملہ مفیدہ بن جائے، یہ تمرین نمبر 2 ہے۔ کچھ الفاظ ہیں اور اس کے اندر جو ہے کچھ خالی جگہ ہیں پھر، اور ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے اس طرح سے کہ جملہ مفیدہ بن جائے۔ تو پہلا ہے البیت، البیت، بیت مطلب ہوتا ہے گھر۔ اب یہاں خالی جگہ میں ہمیں کیا بھرنا ہے؟ کچھ بھی بھر سکتے ہیں۔ گھر جو ہے بڑا بھی ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، یا اسی طرح سے صاف ستھرا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اس اعتبار سے البیت جمیل بھر سکتے ہیں، جمیل، البیت جمیل، گھر خوبصورت ہے۔ اسی طرح سے دوسرا ہے الملک، الملک، ملک مطلب بادشاہ، تو بادشاہ جو ہے رحم دل بھی ہو سکتا ہے، عادل بھی ہو سکتا ہے۔ خالی جگہ میں یہاں عادل بھر سکتے ہیں، عادل، الملک عادل، بادشاہ عادل ہے۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے 3 میں عبادہ، یہاں جو ہے فعل ہے یہ، عبادہ اس نے عبادت کی۔ اب یہاں خالی جگہ ہے، خالی جگہ میں کوئی بھی لفظ بڑھا دیجئے، عبادہ زید، زید نے عبادت کی۔ اسی طرح سے نمبر 4 میں ہے المسجد، مسجد کے اندر بھی بڑی بھی ہو سکتی ہے، کشادہ بھی ہو سکتی ہے، خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، یا اسی طرح سے صاف ستھری بھی ہو سکتی ہے۔ تو المسجد نظیف، نظیف، المسجد نظیف، مسجد صاف ستھری ہے۔ الفارو 5واں جملہ ہے، الفارو چوہا، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا۔ اب اس میں جو ہے کوئی بھی لفظ چوہے کی مناسبت سے چھوٹا لے آئیے، چاہے چھوٹا یا بڑا، صغیرن کر لیجیے، الفار صغیرن، چوہا چھوٹا ہے۔ یا اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے یہاں جملہ نمبر 6 میں، اور اس میں شروع میں خالی جگہ اور پھر بیچ میں ابراہیم، اور پھر ادھر بھی خالی جگہ۔ اس سے پہلے ہم نے جملہ پڑھا تھا کسرا ابراہیم الاصنام، الاصنام، یہ 2 لفظ یہاں بھر سکتے ہیں ہم، کسرا یہاں لکھ دیں یا الاصنام یہاں لکھ دیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھ رکھا ہے۔ اسی طرح سے 7واں جملہ ہے، اور اس میں بھی خالی جگہ شروع میں ہے، اور پھر الناس ہے، اور پھر خالی جگہ ہے۔ تو یہاں بھی ذہبا پڑھ چکے ہیں، ذہبا الناس للعید، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، ذهب الناس للعید۔ یا اور بھی کوئی بھی لفظ، اکل الناس الطعام،
یا ذهب الناس الی المسجد، کوئی بھی جملہ اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک 8واں جملہ ہے، خالی جگہ ہے، پھر اللہ ہے اور پھر خالی جگہ۔ اب یہاں اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، اسی کو بنا لے، نصر اللہ عبدہ، اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی۔ اسی طرح سے ایک جملہ ہے یہاں 9 نمبر میں، خالی جگہ ہے اور پھر ہے الشمس، الشمس۔ اب یہاں ہمیں خالی جگہ میں بھرنا ہے، الشمس طلعت، طلعت، طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا، یا غربت الشمس، سورج غروب ہوا۔ آئی بات سن میں؟ تو اس طرح سے ہم یہ جملے بنا سکتے ہیں آسانی سے۔ اسی طرح سے اس تمرین کے اندر ایک جز اور انہوں نے ذکر کیا ہے، تمرین نمبر 2 ہے یہ، تمرین نمبر 2 کے اندر ایک جز اور انہوں نے ذکر کیا ہے 2 نمبر کے تحت۔ کہتے ہیں نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے ساتھ مناسب کلمے بڑھا کر جملہ مفیدہ بناؤ جن کی ترکیب 3 کلموں یا اس سے زیادہ سے، یعنی 3 کلمے یا اس سے زیادہ بنتے ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ذهب الناس، یا ذهب زید الی المسجد، یہ بنا سکتے ہیں، ذهب زید الی المسجد۔ ینصح، نصح ینصح، نصیحت کرتا ہے، ینصح الاستاذ، استاذ تلمیذہ، تلمیذہ، استاد اپنے شاگرد کو نصیحت کرتا ہے۔ یجلسو، یہاں بھی ہمیں یجلسو خالد، یجلسو خالد علی الکرسی، خالد، یجلسو خالد علی الکرسی، خالد کرسی پر بیٹھتا ہے۔ آئی بات سننے؟ اسی طرح سے یعرف، عرف یعرف کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، پہچانتا ہے وہ۔ یعرف الناس ربہ، ربہم، ربہم، یعرف الناس ربہم، لوگ اپنے رب کو جانتے ہیں۔ یا اسی طرح سے الملک، یہاں بھی یجلسو کر سکتے ہیں، یجلسو، یجلسو علی السریر، الملک یجلسو علی السریر، بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے، سریر مطلب تخت، تو الملک یجلسو علی السریر، بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے۔ یہاں کچھ خالی جگہ پہلے ہیں اور کچھ درمیان میں ہے۔ پہلے ہے یکسرو، پہلے خالی جگہ ہے، پھر یکسرو اور اسنام، تو یہاں ہم بنا سکتے ہیں کانا، کانا یکسر، یہاں ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں اللہ ہے اور الناس، نصرہ لگا سکتے ہیں، نصر اللہ عبدہ، نصر اللہ الناس، اللہ نے بندوں کی مدد کی۔ یہاں خالی جگہ ہے، پھر ابراہیم اور پھر آخر میں قمر، را ابراہیم، را
ابراہیم القمری، القمری، ابراہیم علیہ السلام نے چاند کی طرف دیکھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نما ہے جعل اللہ ابراہیم خلیلا، خلیلن، تو یہ خلیلن ہم یہاں بڑھا دیں گے۔ یہ اس طرح سے ہم نے یہ الفاظ بڑھائے اور پورا جملہ ہمارا بن جا رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ امید ہے یہ درس آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ جملہ مفیدہ سے متعلق جو تمرین تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔